پیارے دوستو، ایک بار کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ کسان کی بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ کسان ویسے تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ ہر دم یہی سوچتا تھا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، میرے پاس دولت کی ریل پیل کیوں نہیں ہے۔ اس کی بیوی بھی شکوے شکایت کیا کرتی تھی، لیکن ان کی بیٹی ان دونوں کو سمجھاتی کہ آپ دونوں ہمیشہ مال اور دولت کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت اور ذہنی سکون کے لیے دعا مانگا کریں۔ اگر آپ یہ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام راستے کھول دے گا۔ لیکن اس وقت ماں اور باپ بیٹی کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ ویسے تو وہ دونوں ہر وقت امیر ہونے کے سپنے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بہت وسیع کیا ہوا تھا، یعنی وہ بہت مہمان نواز تھے۔ ایک بار کچھ ایسا ہوا تھا جب کسان کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس وقت بیوی اور بیٹی گھر پر موجود تھے، تو انہیں ایسا لگا جیسے گھر کے باہر کوئی بیٹھا ہوا آپس میں باتیں کر رہا ہے۔ بیٹی نے کہا، امی جان آپ باہر جا کر دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسافر ہے۔ اگر آپ انہیں کھانا کھانے کے لیے بلا لیتی ہیں تو ابا جان اس پر بہت خوش ہوں گے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو۔ اور جب وہ گھر سے باہر آئی تو آ کر اس نے دیکھا باہر کچھ لوگ موجود تھے۔ ان کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بھوکے ہیں اور بہت دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ وہ ان کے قریب آئی اور ان سے سلام دعا کے بعد اس نے کہا، لگتا ہے آپ لوگ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اپنے گھر کا کھانا کھانے کی دعوت دیتی ہوں۔ جب اس عورت نے یہ کہا تو بوڑھے اپنی نظروں کو نیچی کر کے اس عورت سے کہنے لگے، ہم ایسے ہی کسی گھر میں نہیں جاتے، آپ ہمیں بتائیے آپ کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے؟ عورت نے کہا، ہاں میری بیٹی میرے گھر میں موجود ہے اور میرے شوہر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، شام تک وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر ایک بوڑھا کہنے لگا، نہیں ہم تب تک آپ کے گھر نہیں آ سکتے ہیں جب تک آپ کے شوہر گھر پر نہ آ جائیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیے۔ وہ عورت پلٹ کر اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے تو مجھے وہاں بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ اندر نہیں آنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ فی الحال کھانا بنانے کی تیاری کریں اور ابا جان کے آنے کا انتظار کریں۔ اس کو حیرت ہوئی، اگر وہ اس کے گھر نہیں آنا چاہتے تو یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ بہرحال وہ اپنے کاموں میں لگی رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ تینوں بوڑھے اپنی عبادت میں مصروف ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا۔ شام کو کسان کھیتوں سے کام کر کے واپس اپنے گھر لوٹا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کے گھر کے باہر تین بوڑھے جانماز بچھائے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ان کو دیکھتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے پوچھنے لگا۔ بیوی نے ساری باتیں شوہر کو بتا دیں۔ پھر کسان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ دیر پہلے جو عورت آپ کے پاس آئی تھی میں اس کا شوہر ہوں۔ اس وقت آپ گھر پر نہیں آئے کیونکہ گھر پر کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اب میں کام پر سے واپس آ چکا ہوں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، میں آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ کسان کی یہ باتیں سن کر بوڑھا بولا، جناب آپ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اسے کھانا کھلا دیجیے۔ کسان بوڑھے کے جواب کو سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، آپ تین اکٹھے میرے ساتھ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے اگر کوئی ایک کہیں پر موجود ہو تو باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کسان نے کہا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا کہ آپ تینوں ایک ساتھ میرے گھر پر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک بوڑھے نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جناب یہ جو بوڑھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دولت ہے، اور یہ جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ کامیابی ہے، اور یہ جس گھر میں جاتا ہے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہونے لگتے ہیں۔ کسان بولا، اور آپ کون ہیں؟
تو اس نے کہا میں محبت ہوں، میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے لوگوں کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں، اس لیے تم اپنے گھر جاؤ، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ اب کسان پہلے تو بہت حیران تھا، اتنی عجیب و غریب باتیں زندگی میں اس نے پہلی بار سنی تھیں۔ اب وہ اپنے گھر لوٹ کر واپس آیا، اس کی بیوی کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شوہر گھر آیا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں تو بہت زیادہ حیران ہوں، باہر جو بوڑھے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، ان میں سے ایک دولت ہے، دوسرا کامیابی ہے اور تیسرا محبت ہے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا ہم دولت کو اپنے گھر پر کھانا کھانے کے لیے بلا لیتے ہیں تاکہ ہماری جو پریشانی ہے، مالی پریشانی، رزق کی تنگی، وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر کسان بولا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی کو اپنے گھر پر بلائیں، ہمیں پیسے سے زیادہ فتح اور کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کامیابی کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ اب دونوں میاں بیوی میں بحث جاری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے انہیں پیسے کی بھی ضرورت تھی اور کامیابی کی بھی، لیکن کسی ایک کو چننا تھا۔ اب وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے تو کمرے سے ان کی بیٹی نکل کر باہر آتی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی باتیں سنی۔ اس نے کہا آپ دونوں کتنی غلط بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ آج آپ دنیا کے سب سے امیر انسان کو بھی دیکھ لیں تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چین سے سو نہیں پاتا ہو، اور ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ عمدہ قسم کے کھانے نہیں کھا سکتا ہو، تو آخر ایسی دولت کا کیا فائدہ ہے؟ باپ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا بیٹی میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں، پیسے سے زیادہ ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے۔ انسان اگر کامیاب ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ سن کر بیٹی نے باپ کو خاموشی کے ساتھ دیکھا اور کہا آپ دونوں اتنے مہمان نواز ہیں، لیکن آج آپ کس طرح لڑ رہے ہیں؟ آپ وہ چیزیں پانا چاہتے ہیں جو کہ وقتی طور کی ہیں، کامیابی رہتی ہے چلی جاتی ہے، اور دولت یہ تو ہاتھ کے میل کی طرح ہے، کبھی بھی خرچ ہو جاتی ہے۔ لیکن تیسری جو بات ہے وہ ہے محبت۔ اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں گے تو ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان ہوگا کہ ہم دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ محبت سے رہنے سے ہمارے پاس سب کچھ ہوگا۔ بیٹی عقل مند تھی، کسان کو اپنی بیٹی کی بات بالکل صحیح لگی۔ کسان ان بوڑھوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بہت بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ میں سے اگر ایک کو جانا ہے تو وہ ہے محبت۔ اس نے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا جو اپنے آپ کو محبت کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے، باقی حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا اٹھا اور کسان کے ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ بوڑھا کسان کے دروازے پر پہنچا تو کسان نے دیکھا کہ باقی دو بوڑھے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ کسان نے کہا ارے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی آپ کے گھر میں جا سکتا ہے، باقی دونوں وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو وہ بوڑھا جس کا نام محبت تھا وہ کہنے لگا ہاں تم نے بہت عمدہ انتخاب کیا ہے، کیونکہ ویسے تو ہم تینوں ساتھ نہیں رہتے، اگر تم دولت کو چنتے تو باقی ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے، اور اگر تم کامیابی کو چنتے تو بھی ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے، لیکن تم نے محبت کو چنا۔ تمہاری بیٹی نے بالکل صحیح مشورہ دیا ہے، محبت جہاں جاتی ہے وہاں دولت اور کامیابی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اس لیے تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا۔ کسان یہ سن کر بڑا خوش ہوا، اس کی عقل مند بیٹی نے بالکل صحیح مشورہ دیا، اور آج وہ محبت کے ساتھ ساتھ دولت اور کامیابی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔